وہ آج ہمارے گھرانوں کی سیفٹی، ہمارے گھرانوں کی محافظت کے تعلق سے ہے کہ ہمارے گھرانے، ہمارے ڈیرے، ہمارا پریوار کب اور کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ زبور 14 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند صادقوں کی نسلوں کا محافظ خدا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، اور اس نے فرمایا، لکھ کر دیا کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھرانے کا بھی محافظ خدا ہوں۔ لیکن خدا کن گھرانوں کی محافظت کرتا ہے؟ خدا کن گھرانوں کی نگہبانی کرتا ہے؟ خدا کن گھرانوں پر اپنے کلام کے وعدوں کو قائم کرتا ہے؟ خدا کن کی محافظت کا ذمہ لیتا ہے؟ آج از روح بائبل مقدس ہم اس بات کو جانیں گے، اس بات کو سیکھیں گے، کیونکہ لکھا ہوا ہے شریروں کا ڈیرا تو برباد کیا جائے گا، لیکن صادقوں کے خیموں کو کبھی بھی جنبش نہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے خدا اگر کسی کے گھرانے کی محافظت کا ذمہ لیتا ہے تو وہ صادقوں کے گھرانے اور یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے میں اور آپ سارے کرسچن ہی نہیں، بلکہ میں اور آپ صادق اور راست باز ہیں۔ ہاللیلویہ! ہم صادق لوگ، ہم راست باز لوگ، ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا ہمیں حق عطا ہوا۔ تو دیکھیے گا ذرا خدا کے پاک کلام میں پیدائش کی کتاب اس کا 7واں باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور اپنی بائبلز کو کھولیے گا اور میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش 7 باب، اور اس کی 7ویں باب کی پہلی آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی حرکت، خدا کے کلام کا حصہ جو بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ نوح جس کے بارے میں خدا کے کلام میں 6 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے روئے زمین پر نگاہ کی تو لکھا ہوا ہے نوح واحد وہ ہستی جسے خدا نے دیکھا اور کہا کہ نوح راست باز شخص ہے، اور اس کی گواہی انسانوں نے نہیں بلکہ خدا نے خود دی۔ اور جب اس کی گواہی دی ہے تو لکھا ہوا ہے نوح کو خدا نے لیا جو لمک کا بیٹا، اور نوح کی جب ولادت ہوئی تو اس کے باپ نے اسے اپنی گود میں لے کر یہ الفاظ کہے کہ یہ ہمیں ہمارے ہاتھوں کے ظلم و تشدد سے ہمیں رہائی دے گا، ہمیں نجات دلوانے کا یہ وسیلہ سبب ٹھہرے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب یہ بات کی گئی تو آگے اس کے 6 باب کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور خدا نے نوح سے کہا تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ اور جب خدا نے نوح کو اس کشتی کو بنانے کے لیے کہا، بولا ہے، تو اس سے پہلے کہ خدا نوح کو کشتی بنانے کے لیے بولے، خدا نے سے کہا کہ زمین پر آدمیوں کی بدی کا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے، اور اب وقت آیا ہے کہ میں اس زمین کو پانی سے برباد کر دوں، ہلاک کر دوں، کوئی چیز زمین پر باقی نہ بچے گی، سب کا خاتمہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جلد ہونے والا ہے اور وہ میرے نزدیک ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا جو کہتا ہے وہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس نے فرمایا آسمان و زمین ٹل جائیں تو ٹل جائیں،
لیکن میرے منہ کی کہیں باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اور یہاں پر خدا نے کہا کہ میں خاتمہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، برباد کر دوں گا ساری دنیا کو، کائنات کو. لیکن جب یہ زمین کو برباد کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو خدا نے کہا کہ گوفر کی لکڑی کی کشتی اپنے لیے بنا لی. کس لکڑی کی؟ گوفر کی لکڑی کی کشتی اپنے لیے بنا. اور خدا کن گرانوں کو محفوظ رکھتا ہے؟ خدا کن گرانوں کی نگہبانی کرتا ہے؟ خدا کن گرانوں کی نگہبانی کرتا ہے؟ خدا کن پر آفتیں ظلم و تشدد نہیں آنے دیتے. اور اگر جب پادری صاحب نے بیان کیا ہے تو وہاں پر لفظ جو ہے وہ نیو کا نہیں ہے، وہاں پر لفظ ہے جس گھر کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی اس سے جنبش نہیں. اور یہ چٹان پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ یہ چٹان یسوع المسیح ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اسی چٹان میں سے بنی اسرائیل نے پانی پیا. اور اسی چٹان کے بارے میں یسوع المسیح نے تمثیلی بیان کیا کہ جس کی بنیاد اس چٹان پر یعنی ذات اقدس خدا تعالیٰ کے بیٹے یسوع المسیح پر رکھی جائے گی، اسے کبھی بھی جنبش نہیں ہوگی. اور یہاں پر خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ گوفر کی لکڑی اپنے لیے بنائے. اور جب گوفر کی لکڑی بنانے کے لیے خدا نے بولا ہے تو نئے عہد نامے کے اندر جب ہم جاتے ہیں، نئے عہد نامے کا مطالعہ کیا جاتا ہے، گوفر کی لکڑی کو کیکر کی لکڑی بھی بولا جاتا ہے. کیونکہ ایسے ہی ہے، گوفر کی لکڑی کو کیکر کی لکڑی بولا جاتا ہے. اور یسوع المسیح نے جس صلیب پر جان دی ہے وہ صلیب بھی کیکر کی لکڑی ہے. اور عہد کا صندوق جس کے اوپر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے سلیمان بن داؤد کو بنانے کا حکم دیا، اور لکھا پاک ترین مقام کے اندر رکھنے والا یہ عہد کا صندوق جس کے درمیانی کاہن سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ خون سے بھرا ہوا پیالہ لیتا اور اسے عہد کے صندوق کے اوپر جہاں پر کروبی اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں اس کے درمیانی لا کے کہتا ہے کہ خدا میرے قوم کی خطا اور گناہوں کو معاف کر. اور وہ عہد کا صندوق بھی کیکر ہی کی لکڑی کا بنا ہوا. اور یہ عہد کا صندوق جہاں بھی جاتا پہلی بار خدا بنی اسرائیل کو فتح بخشتا ہے، اور دوسری بار یہ عہد کا صندوق جہاں بھی گیا خدا نے لوگوں کو برکتوں سے معمور کیا. یہ عہد کا صندوق جہاں بھی گیا قوموں نے قرار کر لیا کہ فتح صرف و صرف عبرانیوں کے خدا کی ہے جو پہاڑی میدانی اور فضائی جنگیں کرنے والا خدا ہے. اور یہ لکڑی جو کشتی بنائے گی یہ بھی کیکر ہی کی لکڑی کی. اور جب خدا نے اسے بنانے کا حکم دیا، یہ کشتی تیار کر دی گئی تو لکھا خدا نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے کلام کے قول کو یاد کر کے زمین کو برباد کروں. اور یہاں پر لکھا ہے خدا نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے زمانہ میں راست باز دیکھا ہے. اب لفظ ہے خدا نے نوح سے کہا، اور جب کہا ہے تو کون سی بات کہی؟ اپنے پورے گھرانے سمیت. برکت کا تعلق نہ صرف و صرف خدا نے میاں اور بیوی کے ساتھ کیا بلکہ یہ برکت کا وعدہ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی نسلوں کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ اس نے فرمایا صادقوں کی نسل زمین پر مبارک ہے. اور لکھا ہوا ہے راست بازوں کی راست بازوں کی اولاد جو ہے وہ زمین پر زور آور ہوگی. اور خدا نے نوح سے کیا کہا ہے؟ گھر کا سربراہ کون ہے؟ نوح ہے. اور خدا نے نوح سے کہا اپنے پورے گھرانے سمیت کہاں میں آ؟ کشتی میں آ، تاکہ میں جب زمین پر پانی کا طوفان بھیجوں، جب آسمان کی کھڑکیاں زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، جب 40 دن اور 40 رات زمین پر پانی کا طوفان آئے
تو تیرا گھرانہ، تیرا ڈیرا، تیری بیوی، تیرے بچے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے. اور باقی لوگ جو کشتی سے باہر، جنہوں نے خدا کے کلام کا لحاظ نہ کیا، جنہوں نے بزرگ نوح کی تعلیم پر اپنے کان کو نہ جھکایا، بلکہ ٹھٹھا بازی کے ساتھ، ہنسی مذاق کے ساتھ نوح کو جو ہے وہ انہوں نے ستایا، باہر کشتی سے رہنے کے بعد وہ ساری کی ساری دنیا خدا کے کلام میں لکھا برباد ہو گئی، مر گئی، ختم ہو گئی. لیکن کون سی زندگیاں محفوظ ہیں؟ جو پورے گھرانہ. کون سا؟ پورا گھرانہ. اور خدا کے کلام میں ایسے نہیں خدا کے بندے نے بیان کیا کھڑے ہو کر، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو خداوند ہی کی عبادت کریں گے. اور خدا کن گھرانوں کی محافظت کا ذمہ لیتا ہے؟ جو کشتی کے اندر ہے، جو کشتی سے باہر؟ جو کشتی سے اندر ہے، خدا ان کی محافظت کا ذمہ لیتا ہے. خدا ان کی نگہبانی کرتا ہے، خدا ان کی محافظت کرتا ہے. انہیں کے بارے میں زبور 91 کے اندر لکھا ہوا ہے. خدا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں وہ باں اور تپالی کو ڈانٹوں گا کہ وہ تیرے خیموں کے نزدیک بھی نہ پہنچنے پائیں گے. اور لکھ کر رب تیرے واسطے کرے گا اشتیانو فرمان. وہ تیری راہوں میں تیری محافظت اور تیری نگہبانی کریں گے، وہ تیری حفاظت کریں گے. خدا تیری بابت. کن کی بابت؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کا خوف مانتے ہیں. آج تیری ایسی زندگیاں ہیں جو خود کشتی کے اندر. بزرگ سائمول، جسے اسرائیل کا پہلا قاضی کہا جاتا ہے، وہ خود کشتی کے اندر ہے. اور وہ کشتی کون سی ہے؟ یعنی کہ وہ خود خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن وہ خود کشتی کے اندر ہے، لیکن اس کے دونوں بیٹے کشتی کے باہر ہیں. تو ہمیشہ ڈوبتا کون ہے؟ جیڑا دو بیڑیاں تے پیر رکھتا. نوح سائمول کے بیٹے، ایک پاؤں ان کا خدا کے ساتھ اور دوسرا پاؤں کشتی سے باہر ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا تو چاہتا تھا کہ سائمول کا گھرانہ محفوظ اور سلامت رہے جیسے نوح کا گھرانہ محفوظ ہے. لیکن بائبل بیان کرتی ہے سائمول کے بیٹے شریر تھے، اور وہ روپیہ پیسہ لیتے اور انصاف کا قتل کر دیتے. اور جو کشتی کے باہر تھا، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ سائمول کے دونوں بیٹے ایک ہی دن میں مر گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے. ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا. اور ہم ایلی کاہن کے بارے میں پہلے سائمول کے اندر دیکھیں تو ایلی اس کا نام ہے، کاہن اس کا لقب ہے، کیونکہ وہ خدمت کرنے والا ہے، ہیکل کا نظام سنبھالنے والا، لوگوں کے سامنے شریعت کے تماروں کو کھول کر پڑھنے والا اور انہیں موسمی شریعت کی تعلیم دینے والا یہ شخص ہے. لیکن ایلی خود کشتی کے اندر ہے، لیکن گھرانہ اس کا کہاں پر ہے؟ کشتی کے باہر ہے. تو جب وہ کشتی سے باہر ہے تو ان کی روشیں کیسی ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب قربانی کا گوشت ابالا جاتا تو اس کے بیٹوں کے نوکر آتے اور زبردستی جو ہے وہ اس گوشت میں سے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ خدا کے لیے، وہ آتے اور زبردستی اس گوشت میں سے گوشت لیتے. اور دوسری بات خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ ہیکل میں آنے والی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک نہیں کرتے. تو ایلی خود کشتی کے اندر ہے، لیکن بچے کشتی کے باہر ہیں. اور جب وہ کشتی کے باہر ہیں تو ایک ٹائم آیا کہ جب یہی پیغام ایلی کاہن کے پاس پہنچا، ایلی تیرے دونوں بیٹے مر گئے. تو لکھا ہے کیونکہ ایلی بہت موٹا تھا، گوشت کھا کھا کے موٹا ہو چکا تھا. تو لکھا ہے جو ہی اس نے اس بات کو سنا اور وہ منہ کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا.
میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانے محفوظ رہیں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کے ڈیرے جو ہے وہ بچے رہیں، تو خدا کے کلام کے مطابق نوح کو خدا نے کہا پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ۔ لیکن آج ہم خود کشتی کے اندر ہیں، لیکن ہمارے بچے جو ہے وہ کشتی کے باہر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچوں پر آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، انفیکشن مختلف طریقوں سے ابلیس ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر ورگلاتا، اماتا کرتا ہے، تو وہ ابلیس کے ہاتھوں کے اندر آ کر وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ عبادت کے اندر ہیں اور آپ کے بچے گھر کے اندر ہیں، اور جب آپ عبادت میں ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے بچے کیا کریں گے یہ آپ کو علم نہیں۔ تو اگر نوح کی طرح ہمارے گھرانے کشتی کے اندر ہوں گے تو کیا ابلیس چھو سکتا ہے؟ کیا کی پریشانی چھو سکتی ہے؟ لکھا اس گھر پر جو ہے اس پر طوفانوں نے ٹکرے ماری، آندیاں چلی، طوفان آئے، لیکن اس گھر کو جنبش نہیں ہوئی، کیونکہ جن کی بنیاد خدا پر ہے وہ انہیں کبھی بھی جنبش نہیں ہے۔ زبور 46 کے اندر آپ اکثر اس زبور کو گاتے ہیں کہ جو خدا کے شہر انہیں کبھی بھی جنبش نہیں ہوگی، اور خدا کے کلام میں لکھا پورے گھرانے سمیت۔ آج ہمارے گھرانے خدا کے ساتھ نہیں۔ ایلی کاہن کی طرح ہمارے بچوں کا ایک قدم کشتی کے اندر ہے اور دوسرا کشتی کے باہر ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے دنیا میں رہو مگر دنیا جیسے کام نہ کرو، کیونکہ دنیا کی صورتیں کیا ہیں؟ بگڑتی جا رہی ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتا ہے۔ آپ کے بچے اور آپ خود قیمتی ہیں، اس لیے کہ آپ بیش قیمت المول، بیش قیمت لہو سے خریدے گئے ہیں، جس کے بارے میں لکھا اس خون کے اندر نہ تو گناہ ہے، نہ چوری ہے، نہ تخم ریزی ہے، وہ خون پا کر اسی خون سے آپ پاک کیے گئے۔ اور دوسری بات لکھا ہوا جب تو کشتی بنا رہے تو اس کے نیچے کیا کرنا؟ رال لگانا۔ دوسری بات، آج کے دور کے اندر کشتی تو نہیں ہے، کشتی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے ارارات کی پہاڑیوں کے ساتھ ٹک گئی، اور ارارات کا علاقہ شام کا علاقہ، اسے موجودہ شام کہا جاتا ہے۔ ارارات کی پہاڑیاں وہاں پر جہاں پر یہ کشتی ٹکی۔ آج جو ہے ہمارے پاس اتنی بڑی کشتی تو نہیں ہے، لیکن آج میں اور آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اگر آج ہمارے گھرانے محفوظ رہ سکتے ہیں تو جیسے کشتی کیکر کی لکڑی کی ساگ لکڑی کی بنائی گئی، یسوع المسیح کی صلیب بھی کیکر کی لکڑی سے بنائی گئی، اور اگر آج ہمارے بچے صلیب کے سایہ کے نیچے آئیں گے تو ہمارے گھرانے محفوظ رہیں گے، ہمارے گھرانے بچے رہیں گے، ہمارے بچوں پر ابلیس کا کوئی بھی اختیار نہ ہوگا، کیونکہ خدا نے فرمایا میں تیرے ساتھ تیری نسل کا محافظ خدا۔ اور جب لکھا رال لگا لے تو یسوع المسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس ٹائم کیکر کی لکڑی کی جو ہے وہ کشتی کے نیچے رال لگائی گئی، لیکن جو صلیب پر لٹکا ہوا ہے اس کے بدن سے رال نہیں بلکہ اس کے بدن سے لکھا ہوا ہے خون اور پانی بہہ نکلا، اور وہ لہو جہاں جہاں بھی گیا اس کے وسیلہ سے ابلیس سے جھگڑے لوگوں نے آزادی حاصل کی۔ وہ لہو جہاں پر بھی گیا لوگوں نے بیماریوں سے شفا پائی، وہ لہو جہاں بھی گیا گنہگاروں نے نجات حاصل کی، وہ لہو جہاں پر بھی گیا ناممکن کام ممکن ہو گئے، وہ لہو جہاں بھی گیا نا امیدیاں امید کے اندر بدل گئیں، اور پرانے عہد نامے کے اندر خروج کی کتاب کے اندر موسیٰ کے برے کا لہو جب اسرائیل کے گھر کی چوکٹوں پر لگ گیا، ہلاکت کا، تباہی کا، موت کا فرشتہ اسی لہو کو دیکھ کر گزر گیا، اور آج صلیب سے بہتا ہوا لہو آپ کے گھرانوں کی چوکٹوں پر دیواروں پر ہوگا تو یقیناً اگر ابلیس بھی دیکھے گا، ہلاکت اور تباہی کا فرشتہ بھی دیکھے گا، تو وہ یسوع کے خون کو دیکھ کر آپ کے گھرانوں کو چھوڑے گا، اور یسوع کا لہو آپ کے آپ کی اور آپ کے گھرانوں کی محافظت کرے گا۔ لیکن جب آج ہم صلیب کے سایہ کے نیچے اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، رہب بادشاہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے جب بزرگ موسیٰ بن عمران نے ملک کنعان کا حال دریافت کرنے کے لیے نون کے بیٹے یشوا اور کالب کو اور بنی اسرائیل کے سرداروں میں سے جو ہے لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ ملک کا حال دریافت کر آئیں، تو وہاں پر
ایک ایسی عورت کا ذکر ملتا ہے جس کا نام راخب فاشا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا نے ملک تمہیں دیا، لیکن اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، فاشا اس سے جو ہے بائبل کے اندر بیان کیا گیا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس نے ایمان کے ساتھ کہا کہ یقیناً خدا نے تمہیں ملک دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تم آؤ تو کیا کرنا، میرے گھرانے پر رحم کرنا، میرے گھرانے پر ترس کھانا۔ تو وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یشوع اور کالب نے کہا تو اپنے کھڑکی پر کیا کرنا، لال کپڑا باندھ دینا، تاکہ جب خدا کے کلام کے مطابق ہم اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تو یہ ڈوری اس بات کو بیان کر دے کہ تو نے خدا کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اور اگر انہوں نے اس لال ڈوری کو جو یسوع المسیح کے خون سے تشبیہ دی گئی، لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تو وہی لال ڈوری کو دے کر انہوں نے راغب فاشا کے گھرانے کو بچا دیا، ان پر رحم کیا، اور لکھا ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم اس ملک میں ہیں تو اپنے جتنا بھی تیرا کنبہ ہے، جتنا بھی تیرا گھرانہ، اسے کیا کرنا، اپنے گھر کے اندر بلا لینا، ایسا نہ ہو کہ وہ گھر سے باہر ہو اور دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی بنی اسرائیل کی تلوار کی زد کے اندر آ جائے، ان کے ہاتھوں میں سے پھینکنے والے نیزے جو ہیں ان کے بدنوں کو چھلنی کر کے رکھ دے، ان کی تلواریں ان کے سر سے ان کے تن کو جدا کر دے۔ اسی لیے ہم تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں، لیکن تو بھی اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے تو نے اپنے گھر کے اندر تجھے بلا لینا ہے اور دروازہ بند کر لینا ہے۔ آج ہمارے گھرانے اگر خدا کی حضوری سے مائل ہے، راغب فاشا نے خدا کے کلام پر عمل کیا اور اپنے سارے کنبے کے گھر کے اندر جو ہے بلا کر لال ڈوری لٹکا دی، اور جو اس بات کی تصدیق تھی کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بچانے اور چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ کلوری کا شہزادہ ہی ہوگا جو کیکر کی صلیب پر لٹکایا جائے گا، اور جو کوئی اس کے لہو کے نیچے آئے گا وہ بچا دیا جائے گا، اس پر رحم ہو جائے گا، اس پر خدا کا کرم اور خدا کا ترس ہوگا۔ آج خدا گھرانوں کو برباد نہیں کرنا چاہتا، بلکہ خدا کے کلام میں بزرگ داؤد بیان کرتا ہے خدا تو اسرائیل کے گھرانوں کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا صادقوں کے گھرانوں کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم صادق ہے، راست باز ہے، خدا ترس خدا پرست ہے، تو آئیے راغب فاشا کی طرح اپنے بچوں کو اور اپنے گھرانوں کو خدا کی حضوری میں جمع کرنے والے بنے۔ اگر ہم چاہتے ہیں آپ کے گھرانوں پر رحم اور کرم ہو جائے اور نوح کی طرح آپ کے گھرانے آج کے طوفانوں سے، آج کے حالات سے، آج تک کے مذہب پرستی مذہبی تعصب سے آپ کے گھرانے محفوظ رہ سکیں تو انہیں نوح کی طرح کشتی کے اندر لے آئیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانے محفوظ رہے تو انہیں ایلی کاہن کی طرح اپنے بچوں کو اس حضوری میں سے باہر نہ چھوڑیے، انہیں سائمور کی طرح خدا کے حضوری میں سے باہر نہ چھوڑیے، بلکہ انہیں خدا کے بارے میں لکھا خدا نے نوح سے کہا پورے گھرانے سے۔ تو آج کون سے گھرانے محفوظ ہیں؟ کون کون چاہتا ہے یہاں پر جو چاہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اسی اپنی جان بچائیے؟ ایلیا نے کیا کہا، خداوند اب اکیلا میں بچا ہوں اور وہ میری جان کے بھی دشمن ہے، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو غار میں چھپا لیا ہے۔ کیا آج ہم خود غرض تو نہیں ہے؟ آج ہم خود جو ہے بچنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے گھرانے کہاں پر ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں۔ اور پیدائش کی کتاب کے اندر خدا نے جب آدم کو بیٹے عطا کیے تو خدا نے کاہن کے پاس آ کر کہا، حابل کے پاس نہیں گیا، خدا نے کاہن سے پوچھا کاہن تیرا بھائی کہاں پر ہے؟ تو آگے سے جواب کیا ملا، مجھے پتا نہیں ہے۔ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ لیکن اگر آج آپ بچائے گئے ہیں تو خدا کا یہ حق ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی تو عبادت جو ہے تیرے بچے کتنے؟ اور آج اگر بہنیں آج عبادت میں ہیں تو خدا کا حق ہے کہ خدا بہنوں سے پوچھے بہنا تو آ گئی ہے تیرا بندہ کتنے؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا برکت کے وارث ہونے کے لیے خدا نے صرف بیوی کو نہیں یا اکیلے شوہر کو نہیں بلکہ لکھا ہوا ہے خدا نے برکت کے وارث ہونے کے لیے میاں اور بیوی
दोनों को बुलाया, और जब दोनों को बुलाया है तो खुदा ने मियां और बीवी को ये भी तालीम दी और ये हुक्म दिया कि अपने बच्चों की सुराह पर तरबियत कर, जिससे वो बड़े होकर भी भटकने ना पाए। अगर आज हमारे बच्चे चाहते हैं कि महफूज रहें तो उन्हें खुदा के ज़रिए लेकर, अगर नहीं चाहते तो फिर आप जैसा मर्जी शुरू करें। कितने माँ बाप यहाँ पर बैठे जिन्हें कहते हैं अपनी जान बचाओ, बच्चे जितने मर्जी जाते रहे जान। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा की हजूरी में नए यरूशलेम के अंदर दाखिल हो, आप उस जगह के अंदर जाएं जिसका बनाने का हुक्म खुदा ने दिया कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। कौन को चाहता है कि हम उस अब्दी जगह पर जाए? अब्दी आराम के अंदर अपना हाजरा दिखाइएगा, जो जाना चाहते हैं अपना हाजरा दिलेरी के साथ खड़ा कर। तो कौन कौन चाहता है कि आप जाएं ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨ? ਉਹ ਭੈਣ ਜਰਾ ਬਤਾਏ ਜਰਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨ लेकिन ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਈਏ। ये है यहाँ पर कि भाई ऐसा है ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸੜਦੀਆਂ ਤੇ ਸੜਨ। ਕਿ ऐसा बंदा ਇੱਥੇ है? या कौन से ऐसे माँ बाप हैं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ बच जिए, हमारे बच्चे अगर आग दोज़ख की आग का ईंधन बनते हैं तो बन जाएं? कौन सा माँ बाप ऐसा जी है यहाँ पर? ऐसा कि माँ बाप कोई नहीं। अगर दुनियावी तौर पर हम अपने बच्चों को अच्छी आसाइश देने के ख्वाहिशमंद होते हैं, अच्छी चीजें देना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, अच्छा घर जो है उन्हें उनके लिए तामीर करने की दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी खुराक, अच्छे लिबास की हम उनकी फिक्र करते हैं, तो क्या कभी मैंने और आपने इस बात की फिक्र की है कि हमारे बच्चे कहां पर होंगे जब इस जहान फानी से रखलत करेंगे? कहां पर जाएंगे जब यीशु मसीह ललकार और मुकर्रब फरिश्तों के साथ कौमों की अदालत करने के लिए आएगा? उस टाइम मेरे और आपके बच्चे कहां पर होंगे? क्या कभी हमने इस बात को सोचा? नहीं सोचा। तो आज खुदा नूह की तरह मुझे और आपको भी यही कहता है। उस टाइम नूह से कहा पूरे घराने समेत, और आज खुदा जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं, खुदा मुझसे और आपसे भी यही कहता है, क्या कर? क्या कर? पूरे घराने समेत मेरी हजूरी में आ, ताकि ये आने वाली आफतों से तेरा घराना महफूज रह सके।